बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिफा फ्री स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे देखने और सुनने वाले सब लोग बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के मंसूबे में तोसी के हवाले से। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीब में शिरकत की। उन्हें मामले खसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर साहिबा ने मुकम्मल तौर पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ़ किया। डॉक्टर सानिया नश्तर की जानिब से बहुत से इक़दामात किए गए हैं ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। डॉक्टर साहिबा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बताया गया कि पहले फ़ेज़ में ख़वातीन की इज़्ज़त व नफ्स मजरू होती थी और एक ही जगह पर काफ़ी सारी ख़वातीन पैसे लेने के लिए जमा हो जाती थीं। हजूम बढ़ने की वजह से धक्कमपेल भी होती थी, बहुत सारी जगहों पर एक्सीडेंट्स भी हुए, ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई और बहुत सारी ख़वातीन की मौत भी वाक़या हो चुकी है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एहसास डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत अब किसी भी खातून को एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कार्ड के हामिल खातून किसी भी बायोमेट्रिक के ज़रिए अपने अंगूठा या उंगली के निशान इस मशीन के ऊपर रख कर ये अपने पैसे वसूल कर सकती हैं। एहसास कफ़ालत ख़वातीन को एक सहूलत और भी मुयस्सर की गई है कि सेविंग वैलेट अकाउंट के नाम पे, यानी अगर कोई खातून इन पैसों में से अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ रकम बचाना चाहती है तो वो अपने सेविंग अकाउंट में रखवा सकती है। इससे पहले ख़वातीन को मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता था, बैंकों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे और हमारे जो गरीब देहात की ख़वातीन हैं जो कि इंतहाई गरीब घरानों से तल्लक़ रखती हैं, वो नहीं जानती थी कि ATM मशीन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो इस मुश्किल से आज़ाद करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया है। अब ख़वातीन सिर्फ़ अपनी उंगली का इम्प्रेशन, चाहे वो अंगूठा हो या उसके हाथ की कोई भी उंगली हो, क्योंकि अंगूठे का निशान बहुत सारे एजेंट्स फ्रॉड के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे थे और यही फरमाते थे कि आपका अंगूठा मैच नहीं कर रहा, जबकि एजेंट रकम निकलवा कर हड़प कर जाते थे। अब ख़वातीन को मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ रखी गई हैं ताकि ख़वातीन की इज़्ज़त व नफ्स को मजरू ना किया जा सके। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की मुस्तहिक़ ख़वातीन को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ख़वातीन थी 40,30,000, अब इन ख़वातीन को बढ़ाकर 70 लाख मुस्तहिक़ ख़वातीन तक पहुँचा दिया गया है। अब इसकी जो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन है, तमाम तहसीलों में एहसास डेस्क रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आप अपनी नए आने वाले जो प्रोजेक्ट है, नई जो मुस्तहिक़ ख़वातीन हैं अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती हैं, तो वो एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर आपके तहसील लेवल पर कायम किए जा रहे हैं। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम होंगे, आप वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। अब मैं आपको मुकम्मल जो ब्रीफिंग है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि मैडम सानिया नश्तर साहिबा ने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के नए मंसूबों के बारे में ब्रीफ़ किया, वो भी आप सुन लीजिएगा कि किस तरह से उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस प्रोग्राम के हवाले से, इन नए मंसूबाजात के हवाले से ब्रीफ़ किया है। और जब आप हमें पनाहगाहों में भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप हमेशा ही इस बात की पे बहुत एम्फसाइज करते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी इस बात को हमने ख़ास मलहूज़ रखा हुआ है। आपको मैं ये आज थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक रिवायत थी कि ये ख़वातीन जिनको असिस्टेंस मिलती थी उनको कुछ अच्छी ट्रीटमेंट पहले नहीं मिलती थी। बड़े बड़े कैंप्स में वो जाती थीं, ज़मीनों पे बैठती थीं, पूरे पूरे दिन गर्मी सर्दी में वो ज़मीन पे बैठती थीं। इन कैंप्स में, इस हजूम में अक्सर ख़वातीन ज़ख्मी हो जाती थीं, दीवारें गिर जाती थीं, अमवात भी हुई हैं। हमने एहसास का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसकी तश्कील दी है, वो ऐसे उसको बनाया है कि अब इन ख़वातीन को बैंकों की ब्रांचेस तक रसाई इनकी मुमकिन है। और ये ख़वातीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ATM से जाके अपने पैसे निकालेंगी, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के जो पेमेंट सिस्टम है उसके तहत। ये जो ट्रांजिशन है इस माहौल से इस माहौल तक, ये आसान नहीं है, ये बहुत एक कठिन ट्रांजिशन है, बट इस पे हम पूरी तरह, हमारा फोकस है कि ख़वातीन अब बैंकों की ब्रांचेस में जाके इज़्ज़त से पेमेंट्स लिया करें और इसका आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका है। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब के जब कोविड की एहसास इमरजेंसी कैश की रकम की तरसील हुई थी
تو ہم نے تمام ملک میں اسکولز میں اسٹیڈیمز میں ٹاؤن ہالز میں پیمنٹ کرائی تھی کیمپس میں، اور اب بھی راؤنڈ 2 میں بھی ایسا ہی سلسلہ چلے گا۔ ہم نے خواتین کی سہولت کے لیے اب ان کو ڈیجیٹل والیٹس کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دی ہے، اور آج ہمارے ساتھ شمیم بہن ہیں۔ شمیم بہن نے اپنے 12,000 میں سے 8,000 خرچ کے لیے لے لیے ہیں، اور 4,000 انہوں نے اپنے سیونگز والیٹ میں، اپنے ڈیجیٹل سیونگز والیٹ میں انہوں نے بچت کر لی ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ فیسلٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ نمبر 2، وزیر اعظم صاحب، میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے ان کو ملیں اس میں کوئی کٹوتی نہ ہو، اس میں کوئی بدعنوان عناصر پیسے نہ لے لیں، کوئی سائبر فراڈ نہ ہو۔ تو ہم نے FIA کے ساتھ مل کے ایک سائبر ورکنگ گروپ بنایا، اور ایک فورینسک انالیسس کیا کہ یہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں ان خواتین کے اکاؤنٹس پہ، اور پھر اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں اس پہ عمل درآمد بہت حد تک ہو چکا ہے۔ کچھ اس کے فیچرز میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مشینز ہوتی ہیں، ایک تو ATM سے پیسے نکالتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی مشینز گیجٹس ہوتی ہیں جو کیمپس اور دکانوں میں یوز ہوتی ہیں، اس کو اکثر بدعنوان عناصر دکانوں سے اور کیمپ سے باہر لے جاتے تھے، اور وہاں پہ باثر لوگوں کے ڈیروں پہ وہاں فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو بینک کے ساتھ مل کے اس کی جیو کوآرڈینیٹس کی چینج کرنے کی جو پروروگیٹو تھا وہ فیلڈ سے ہٹا کے سینٹرل آفیسز میں لے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان ڈیوائسز، پچھلی باری جب آپ نے پہلے دیا تھا تو اس سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ، کیونکہ یہ تو سلسلہ جب سے حکومت ہماری آئی ہے تب سے ہی پیمنٹ کا چل رہا ہے، تو ہمیں تب سے یہ انسائٹس مل گئی تھیں، اور ہم نے سسٹم کو کافی ٹائٹن کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹس ہو گئی تھی۔ تو آج آپ کو ہم بریف کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چل رہا ہے۔ ڈیوائس کی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے 150 میٹر تک رکھی ہے، تاکہ ڈیوائس باہر کسی باثر شخص کے ڈیرے پہ لے جا کے پیمنٹ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے بایو میٹرک لاگ ان ہر 3 گھنٹے بعد کر دیا تاکہ کوئی اور مشین کو نہ لے جائے، کیونکہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی زیادہ رات کو ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ڈیوائس کو رات کو بلاک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو رینڈم فنگر سلیکشن رکھی ہے، اس ٹرانچ میں جب خواتین جائیں ان کو رینڈملی وہ سسٹم فنگر پک کرے گا، کیونکہ اکثر جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سلیکون تھمز ہوتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اب یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے۔ ہم نے اپنے جو فراڈ الرٹس کا میکینزم ہے اس کو بالکل ریویمپ کیا ہے، جو ہارڈ ویئر سے جو ہمیں الرٹس آتے ہیں اس کا نظام پورے طرح بدلا ہے، اور سائبر کرائم پریونشن یونٹ کی اس وقت ہیومن ریسورس ہائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں خواتین کو آگہی دینا، فائنینشیل لٹریسی دینا، انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی۔ اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال SMS انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور SMS آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی، اب اس کے دائرے کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے، کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے۔ اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے، یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے، تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں، اور لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ID کارڈ نمبرز بتاتے ہیں، اور ہم وہیں ان کی جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار، جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں، ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے، اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے، تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ پچھلی دفعہ تقریباً 6% بایو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، تو
اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے. ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بایومیٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں, وہاں سے SMS جنریٹ ہوتے ہیں, اور جن لوگوں کے بایومیٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے, تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی. ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں, کس پروونس میں جا رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں, اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں, پنجاب سلیکٹ کر لیجئے, اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے, اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے, کتنے بینیفیشریز پے ہوئے, کتنوں نے اماؤنٹ وڈرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ کووڈ-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا PM's کووڈ ریلیف فنڈ اینڈ احساس. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو. اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح 4 روپیز میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے, اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی بھی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے, سب کو پتا ہو کہ جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی. آپ کے پاس ہم لے آئیں گے. تو میم آپ وزیر اعظم صاحب کو بتائیے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا. 12,000 میں سے آپ نے 8,000 رکھ لیا اپنے پاس. میں نے رکھ دو اکاؤنٹ. اچھا 4,000 اکاؤنٹ میں رہنے دیے اور 8,000 آپ کو ضرورت ہے کر کے خرچے کے لیے. اور یہ بھی بتائیں آپ بچت کیوں کرنا چاہیں گی؟ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جوان ہیں, اس کی شادی کی جو جس ٹائم ہمیں ضرورت ہوئے وہ ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. ویسے تو کار میں پیسے بچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم ادھر رکھتے ہیں بچت کے. یہ سیونگز جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھر میں اگر جتنا کیش لیں گے اتنا ہی خرچ ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے.